الصبح بدا من طلعته۔ آپ کو ایمان اور یقین حاصل ہو تو پھر دعا کریں اللہ اس پر استقامت عطا فرمائے، پھر اس پہ ڈٹ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس بات کا خوف نہیں کرتا کہ میری امت کمزور ہو جائے گی، اس بات کا ڈر نہیں کہ پیسے ختم ہو جائیں گے، نہ یہ خوف ہے کہ بھوکی مرے گی۔ حضور کس بات کا خوف ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا خوف یہ ہے کہ ان کا یقین کمزور ہو جائے گا۔ یاد رکھیں اگر اعتبار نہ ہو تو گھر نہیں چلتا، تو اگر اللہ رسول پر یقین کامل نہ ہو تو پھر بندہ مسجد نہیں آ سکتا، پھر اس کا دین نہیں چلتا، پھر اس کے لیے مشکل ہے نماز، پھر اس کے لیے مشکل ہے راہ خدا میں خرچ کرنا۔ میرے نبی پاک نے فرمایا یوں نہ کہا کر کہ یا اللہ چاہے تو دے چاہے تو نہ دے، جب مالک سے مانگ تو کہا کر یا اللہ تجھی سے مانگنا ہے، میں لے کے اٹھوں گا، تو مجھے دے گا۔ فرمایا جتنا تیرا یقین کامل ہوگا اتنا ہی اللہ تجھے جھولی بھر کے عطا فرمائے گا۔ کمزور سا مسلمان، لڑکھڑاتا سا مسلمان دیکھتا ہوں کرتا ہوں، اور یہ بھی نہ دیکھا کریں بھائی ایمان یقین کو استقامت کے درجے پہ لیں، یہ نہ دیکھا کریں کہ وہ کیسے دے گا، وہ کسی وسیلے کا محتاج نہیں ہے، وسیلے کو پسند کرتا ہے، پر وسیلے کا محتاج وہ بغیر وسیلے کے بھی دے دیتا ہے۔ ہر آدمی ماں باپ کے ذریعے پیدا ہوتا ہے، اگر پیدا کرنا چاہے تو جناب عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیتا ہے، اگر پیدا کرنا چاہے تو حضرت آدم کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر دیتا ہے۔ جب یقین رکھیں، یقین قرآن مجید پڑھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں کھڑے ہیں، چاروں جانب دشمن ہی دشمن ہے، جادوگر آ گئے، انہوں نے سانپ چھوڑے، حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنا عصا پھینک دو۔ کہنا چاہیے تھا نا کہ یا اللہ ایک ہی تو شے ہے، اتنے سانپ ہے، بچانے کے لیے ڈنڈا ہے وہ پھینک دوں؟ ڈنڈا پھینکا جاتا ہے، سانپ کو دیکھ کر کے قابو کیا جاتا ہے۔ یہ میرا اور آپ کا ذوق ہے نا، لیکن انبیاء کرام کا انداز ملاحظہ کیجئے میرے عزیزو۔ اللہ فرماتے ہیں ڈنڈا اے موسیٰ ڈال دے اپنا عصا، پہلے نہیں فرمایا کہ سانپ بن جائے گا، فرمایا بس تو ڈال دے۔ میں اور آپ ہوتے ہیں تو سانپ سامنے ہے، ڈنڈا ہاتھ میں ہے، ہم کہیں گے عجیب بات ہے، یہی تو دفاع کی چیز ہے، اسی کو ڈال دوں تو بچوں گا کیسے؟ کہا ڈال دو، تو حضرت موسیٰ نے ڈال دیا، کہا میرے رب کا حکم ہے تو میرے لیے بہتر ہی ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں جب موسیٰ نے ڈالا تو میں نے اس ڈنڈے کو، اس عصا کو اژدہا بنا دیا۔ اب کبھی عصا بھی اژدہا بنے، کبھی چھڑی بھی بہت بڑا اژدہا بنی ہے، لیکن قرآن کہتا ہے جناب موسیٰ نے ڈالا تو اللہ نے اژدہا، بلکہ اس سے پیچھے چلیے، عورتیں کمزور یقین کی ہوتی ہیں نا، جناب موسیٰ پیدا ہوئے تو اللہ فرماتے ہیں میں نے موسیٰ کی ماں کے دل میں بات ڈالی، ماں کے دل میں صندوق میں ڈال کے تو اس کو دریا میں بہا دے۔ اور بھائی صندوق میں کہہ سکتے ہیں نا آکسیجن کیسے جائے گی، اور دریا میں بچے بچنے کے لیے ڈالے جاتے ہیں کہ ڈوبنے کے لیے ڈالے جاتے ہیں؟ ماں کے دل میں یقین کمزور نہیں تھا ماں کا۔ انبیاء کے ماں باپ موحد ہوتے ہیں، دین کو ماننے والے، ماں کے دل میں اللہ نے بات، اللہ قرآن میں کہتے میں نے وحی کی، میں نے القاء کیا، میں نے بات ڈالی۔ حضرت موسیٰ کی ماں کہتی ہے میں نے ڈال کے نا سمندر میں بیٹا، میں نے سمندر میں بیٹا ڈال کے صندوق میں بند کر کے رب کے حوالے کیا۔ آپ فرماتے ہیں میرے مالک کا بھروسہ کیا تو پھر میرے مالک کا کام دیکھو، کمال دیکھو، میں نے دریا میں ڈالا، اللہ نے فرعون کے گھر میں میرے بیٹے کی پرورش کرا دی۔ یہ یقین کہ حضرت موسیٰ کے پاس قوم آئی، قرآن پڑھیے، کہا جناب پانی چاہیے، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، ہم نے کہا فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، اپنا ڈنڈا پتھر پہ مارو۔ عقل والا آدمی ہوتا تو اڑ جاتا، کہتا یا اللہ پتھروں سے بھی کبھی پانی نکلا ہے؟ اضرب بعصاک الحجر، مارو پتھر پہ ڈنڈا۔ اللہ کے نبی نے منٹ نہیں لگایا، ٹھا کر کے ڈنڈا لگایا، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا۔ اللہ فرماتے ہیں جناب موسیٰ نے ایک عصا مارا، میں نے 12 چشمے جاری کر دیے۔ تو لے تو اللہ کرتا ہے، اللہ کہتا ہے پڑھ نماز روزی دوں گا، کہتا ہے سوچتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں آجا مسجد میں تیرا ہو جاؤں گا، کہتا ہے دیکھتا ہوں۔ رب فرماتا ہے تو میرے محبوب کی غلامی کر، میں تجھے محبوب بنا لوں گا۔ تو کہتا ہے تھوڑا بڑا ہو کے داڑھی رکھنی ہے، ابھی سیانا ہو کے میں ذرا سرٹیفکیٹ لے لوں اسرائیل سے کہ کتنے سالوں کے بعد آئیں گے، پھر شروع کروں گا۔ پروگرام بنا رہا ہے، ابھی تو ارادے میں ہے۔ اللہ کے پیغمبر کا ڈنڈا، اور اس سے زیادہ آگے بات ہو گئی،
پیچھے فوج لگی ہوئی ہے فرعون کی، مجمع ہے، ہزاروں لاکھوں کا لشکر لے کے، تلواریں نیزے، فرعون پیچھے، آگے دریا آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں، اب کدھر جائیں؟ اللہ پاک نے فرمایا مارو ڈنڈا۔ کہاں؟ پانی پہ ڈنڈا مارو۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پانی پہ ڈنڈا مارے تو پانی ابھرے گا، اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ پہلے پتھر پہ ڈنڈا مروایا تو پانی نکلا، اب پانی پہ ڈنڈا مروایا، فَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ۔ اللہ فرماتے ہیں موسیٰ نے پانی پہ ڈنڈا مارا تو میں نے پانی میں رستے بنا دیے۔ ایک جگہ ڈنڈا مارا تو پانی نکل آیا، دوسری جگہ عصا مارا تو پانی خشک ہو گیا، 12 چشمے بن گئے، 12 رستے بن گئے دریا میں سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے اور اللہ فرماتے ہیں فرعون بھی آیا تو اسے میں نے غرق کر دیا، اور وہ کھڑا دیکھتا ہی رہ گیا کہ بنا کیا ہے۔ جب یقین کامل نصیب ہوتا ہے، اعتماد کی دولت اللہ دیتا ہے، جب انسان کو یہ انشراح صدر ہو جاتا ہے کہ میری نجات خدا کے حکم میں ہے اور رسول اللہ کے قدموں میں ہے، جب اسے یہ انشراح حاصل ہوتا ہے تو پھر نماز کا لطف آتا ہے۔ غور کیجئے کیا جملہ کہہ دیا میں نے۔ پھر اسے نماز کا پھر اسے نماز بوجھ نہیں، بلکہ نماز نہ پڑھے تو اس پر بوجھ ہوتا ہے۔ پھر قرآن مجید اس کی روح کا ساتھی ہو جاتا ہے، پھر عبادات، تقوی، پرہیزگاری، پھر وہ ایک سنت کے چھوٹنے پر پریشان رہتا ہے جب یقین کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے کہا ایمان لاؤ تو پھر ایمان پہ ڈٹ جاؤ، مسلمان بنو تو پھر اسلام پر۔ پھر یہ جو کمزوری ہے نا، یہ دیکھتے ہیں، کرتے ہیں، چلتے ہیں، ابھی کل، ابھی پرسوں، بہانے، ہیلے، ابھی میں نماز شروع کرتا ہوں، دیکھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ۔ جب کسی نے کلمہ پڑھا تو اس پر پورا دین ضروری ہے، پورا۔ اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ تھوڑا تھوڑا کر کے آؤں گا۔ یقین کی دولت نعمت ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس پر ڈٹ گئے، پھر اس پر وہ کہا تو ڈٹ گئے، کھڑے ہو گئے، نہیں اللہ ہی رب ہے، اللہ ہی دینے والا، اللہ ہی مالک، اللہ ہی ہمارا رازق ہے، رب ہی ہمارا سب کچھ۔ جب ڈٹ گئے تو فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، پھر میں ان کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کا نزول فرمایا کرتا ہوں۔ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، غم نہ کرنا، خوف نہ کھانا، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، ہم تو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس جنت کی خوشخبری دینے آئے ہیں جس کا رب نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے۔ پھر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ ایمان لائے، اور پھر ایمان پر پھر یہ نہ سوچے کہ وہ کس طرح دے گا، وہ کیسے عطا کرے گا، وہ میری مدد کس طرح کرے گا، نظام کیسے چلے۔ ڈٹ جائے، کہے میرے اللہ کا حکم ہے تو میں نے حلال ہی کھانا ہے، میرے رب کا حکم ہے تو میں نے تھوڑے پہ گزارا کرنا ہے، میرے مالک کا حکم ہے تو میں نے اپنی جیب دیکھنی ہے، دوسرے کی نہیں دیکھنی، میرے رب کا حکم ہے تو میں نے اس کی اطاعت میں رہنا۔ جب ڈٹ جائے گا اللہ کے احکامات پر، جب ڈٹ جائے گا تو اللہ فرماتا ہے پھر میں تیری مدد کے لیے فرشتوں کا نزول کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 دولتیں اگر کسی کو اللہ دے دے تو سمجھے اللہ نے اسے دنیا کی سب سے زیادہ دولت عطا فرما دی۔ یا رسول اللہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ فرمایا ایک جس شخص کو اللہ نے معاف کرنے کی دولت عطا کر دی، جو معاف کرنے لگ گیا، جس کی طبیعت میں درگزر آ گیا، جو معاف کرنے لگا، غلطیاں معاف کرنے لگا، جس کو ایک دولت یہ مل گئی۔ اور دوسرا میرے مصطفیٰ نے فرمایا جسے اللہ نے یقین کی دولت عطا فرما دی، جس کو یہ 2 دولتیں مل جائیں، ایک درگزر کرنا، دوسرا رب رسول پہ یقین کامل رکھنا، اسے کائنات کی ہر شے مل گئی۔ میرے نبی پاک نے فرمایا جب بھی دعا مانگو خدا سے یہ 2 نعمتیں مانگا کرو، عرض کیا کرو اے اللہ درگزر کی دولت عطا فرما، اے اللہ تو ہمیں یقین کی دولت عطا فرما، ایمان کی قوت اور پختگی نصیب فرما۔ میرے بھائی حضور نے فرمایا مانگ کے لو۔ کمزور ایمان والا شخص کسی کام کا نہیں ہوتا۔ جس آدمی کے ذہن میں شک کا بیج ایک دفعہ جنم لیتا ہے وہ آدمی تو غلام سے بدتر ہے۔ بے کیف سجدہ، روٹھی روٹھی سی عبادت، اس کی زندگی کیفیات سے خالی ہے۔
جس شخص کو پتہ چل جائے نا لوگ میرے مخالف ہیں، اس کا تو سجن رہتا ہی کوئی نہیں۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ یہاں سوچ بیٹھا ہے کہ دنیا میرے خلاف ہے، یہاں مخالفت یہاں بیٹھ گئی ہے، دو بندے باتیں کر رہے ہیں تو پریشان ہے، میرے خلاف ہی لگے ہوئے ہیں، میری ہی بات ہو رہی ہے، کیونکہ اصل تکلیف کہاں ہے؟ اور اگر یہاں یقین کامل ہو گیا نا کہ سارے مجھ سے پیار ہی کرتے ہیں، تو پھر دو بندوں کو بات کرتا دیکھیں گے تو یہی سوچے گا میری تعریفیں کر۔ اور میرے عزیز، اپنی زندگی میں چیزوں کی قدر کرنا سیکھیں، انسانوں کی قدر کرنا سیکھیں، اپنوں کی قدر کرنا سیکھیں۔ فرمایا یہ جو ناشکری کرنے والے ہیں یہ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ کتنا زور لگاتے ہیں لوگ آج، ہماری آمدن بڑھنی چاہیے، 10,000 کماتا ہوں تو 15 ہو جائے، 15,000 کماتا ہوں تو اس کا 20 ہو جائے، اور 20 والا کہتا ہے 50 ہو جائے۔ سارا زور لوگ آمدن پہ، آمدن بڑھانے کے ذرائع پہ، نئے سے نئے بزنس پہ۔ میں چھوٹا آدمی ہوں، لیکن یہ کتاب و سنت کے بہت سارے ارشادات پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اصل فن مال کمانا نہیں، اصل فن تو اس کو لگانا ہے۔ اصل فن تو اس بندے کا ہے جو اپنے وسائل کے اندر رہ کر اپنا بچن متعین کرتا ہے۔ یہ اصل فن ہے کہ آپ اس محدود دائرہ کار کے اندر۔ میں نے اپنے ابا جی سے ایک بات سنی تو مجھے بڑی یاد رہ گئی۔ میرے والد صاحب کہا کرتے تھے، پتر دولت مند ہون دی تیری ضرورت ہی نہیں، بہت زیادہ پیسہ ہونا تو اتنا مسئلہ ہی نہیں، بنگلے، کار، کوٹھیاں، بہت ساری چیزیں۔ وہ کہا کرتے تھے بس پتر یہ دعا منگو بوے تے کوئی قرض لینا والا نہ کھلوتا ہوئے، بس جس بندے نے دینا نہیں نہ کسی کا کچھ، وہ بندہ سکون میں۔ آپ کے ذمہ قرض نہیں، آپ یقین کریں وہ ان کی بات ایسی ذہن پہ بیٹھ گئی کہ واقعی اگر کبھی آپ نے کسی کا کچھ دینا ہو، کیا فرمایا نبی پاک نے؟ حضور فرماتے ہیں مقروض قیدی ہوتا ہے، یہ بیچارہ قیدی ہوتا ہے۔ فرمایا قرض دینا ہوتا ہے تو لوگ جھوٹ بھی بولتے ہیں، اوپر نیچے پیسے ہے نہیں اور مانگنے والا اصرار کر رہا ہے تو کیا کہا جائے؟ تو کہا کرتے تھے کہ اگر آپ نے کسی کا کچھ دینا نہیں، آپ کے وسائل اور ضروریات روٹین میں مینج ہو رہی ہیں، تو اگر پیسے جمع نہیں بھی ہو رہے تو آپ خوش قسمت آدمی ہیں، اس لیے کہ آپ کے ذمہ قرضہ۔ تو میرے بھائی یہ اصل حسن ہے زندگی کا۔ لیکن میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہتے ہیں، بڑی زبردست اسکیم لڑاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں 300 بندے کا ولیمے پہ کھانا پکانا ہے، اور 300 بندے کا سارا ٹوٹل کھانا ہی قرض اٹھا کے پکانا ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے مینج کیا ہوا ہوتا ہے کہ وہ 300 جو آئے گا وہ سلامی بھی تو دے گا نہیں، تو لہذا اس طرح کر کے وہ مینج کریں گے، وہ کوئی نہیں مینج ہوتا۔ پھر وہ ایک دن شادی ہوتی ہے اور 4 سال قرضہ اترتا ہے۔ کس نے آپ کو مجبور کیا؟ نبی پاک علیہ السلام نے تو فرمایا برکت والا نکاح ہی وہ ہوتا ہے جو نکاح کرنا آسان ہو، اس میں دشواری کوئی نہ ہو۔ اپنے اخراجات کو، اپنے معاملات کو مینج کرنا اور اس ترتیب سے اسے سیٹ رکھنا کہ جس میں کسی قسم کی کوئی دشواری نہ آئے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں کہ دنیا میں صرف ضروریات پوری کریں، خواہشات نہیں۔ ہمارے 2 قسم کے خرچے ہیں، ایک خرچے ہیں ضروریات کے، اور ایک ہمارے اخراجات ہیں ہماری خواہشات کے۔ ہماری ضرورت ہے کہ 2 وقت روٹی ملے، اور ہماری خواہش ہے کہ ذرا فاسٹ فوڈ بھی کبھی ہو جائے نا ساتھ، یہ ہماری خواہش ہے۔ ہماری ضرورت ہے کہ ایک سواری ملے جس پر ہم بیٹھیں اور ہم جا کر کے جو ہماری ذمہ داری ہے وہ ادا کریں، جہاں ہمیں جانا ہے ہم ہو کے آ جائیں، یہ ہماری ضرورت۔ اور ہماری خواہش یہ ہے کہ گاڑی اگر کبھی نئے ماڈل کی ہو نا، یہ خواہش، اگر ذرا زیادہ آرام دہ ہو، یہ خواہش ہے۔ ایک ہے ہماری ضرورت یہ ہے کہ گھر ہونا چاہیے، گرمی سردی سے بچائے، پردہ پوشی ہو، پختہ ہو، بار بار اس میں چیزیں گرتی نہ ہوں، چھت سے مٹی نہ ٹپکتی ہو، وہ بچوں کے لیے محفوظ ہو، بس ٹھیک ہے، یہ ضرورت ہے۔ اور خواہش یہ ہے کہ کبھی کسی بڑی سوسائٹی میں ہو جائے نا، کبھی اس کے سامنے کوئی کنال کا لان بھی ہو جائے نا، کبھی ایک کونے میں گیراج بنا ہوا ہو نا، 4 گاڑیاں بھی کھڑی ہو جائیں، یہ کیا ہے؟ یہ خواہش ہے۔ اور ایک کونے میں کبھی 2-4 جھولے پڑے ہوئے ہو نا، اور اگر تھوڑا سا کہیں پانی کا تالاب بھی میسر آ جائے تو غوطہ زنی کرنے میں بھی، یہ خواہشات ہیں۔ یاد رکھنا، دنیا میں ضروریات پوری کرو اور جائز طریقے سے پوری کرو،
خواہشات انشاءاللہ اللہ قیامت میں جنت میں ساری پوری فرما دے گا. یہاں آپ ضروریات کی حد تک وقت گزاریں، جب جنت میں جائیں گے تو رب فرماتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، فرمایا جنت میں تمہیں وہ ملے گا جو تم چاہو گے. ہر خواہش تمہاری پوری کر دی جائے گی، لیکن یہاں صرف ضروریات تک رہو، یہاں خواہشات تک. میں بڑے درد سے عرض کروں گا، کبھی کبھی ملک سے باہر جاتا ہوں، پردیسیوں کی حالت دیکھی نہیں جاتی، ان کے دکھ سنے نہیں جاتے، ان کی آزمائشیں بڑی انوکھی ہیں. اور دنیا میں ہر کمیونٹی، ہر قوم ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہے. ہمیں پاکستانیوں کو پتہ نہیں کس طرح کا بنا دیا گیا ہے، ہم جہاں بھی ہوتے ہیں ایک دوسرے کی مخالفت ہی کرتے ہیں. کسی ملک میں بھی چلے جائیں ہم نے لڑنا ہے. وہ خدا کے بندے، قومیں تو ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہیں کہ یہ میرے قوم کا ہے، اور آپ ایک تو یہ ہے کہ قوم کے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رسول اللہ کے غلام ہیں. تو آپ کی تو سوچیں یکجا ہونی چاہیے تھی. بڑی سخت گیر حالت ہے بعض پردیسیوں کی. باہر جانے والے سارے لوگ سیٹ نہیں ہوتے، چند فیصد ہوں گے جن کا معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہوگا، ورنہ بڑی تکلیف میں ہیں لوگ. لیکن جب غور کیا جاتا ہے نا بہت سارے لوگوں کو، سب کو تو نہیں لیکن ایک ڈھیر ساری تعداد ایسی ہے جو ضروریات کے لیے نہیں گئی، خواہشات کے لیے گئی. پیچھے خواہشات وسیع تھی، ان وسیع خواہشات کی تکمیل کے لیے لوگوں نے دیس چھوڑا اور پردیس چلے گئے. تھوڑا سا چیزوں کو مینج کریں اور اپنی ضروریات کو سمجھیں. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کھانا کھانے کی اجازت دی، لیکن کھانے میں غیر محتاط ہونے سے منع فرمایا. بخاری مسلم میں موجود ہے. حضور فرماتے ہیں کھانا اتنا کھاؤ بس جتنا تمہاری کمر سیدھی کرنے کے لیے کافی ہے، چند لقمے کافی. اور فرمایا بڑا دل کرے نا پیٹ بھر کے کھانے کو تو پھر بھی کھانے کے 3 حصے کرو، ایک میں ہوا ہو، ایک میں پانی ہو، اور صرف تیسرے میں کھانا ہو، ضرورت سے زیادہ نہیں. ہمارے ہاں جناب کھانے کا معاملہ بہتر سے بہتر ہوٹل اور بہتر سے بہتر غذا اور جناب لذات کی دنیا، اور جناب آج یہ پک رہا ہے اور ریسیپی نہیں آ گئی اور مسالہ جات بن گئے اور کتابیں چھپ گئی، اور صبح سے شام تک سوائے کھانے پینے کے، آنے جانے کے، کس شہر میں کون سا ہوٹل کہاں ہے اور وہاں کون سی چیز اچھی پکتی ہے. یعنی 70 کلومیٹر کا سفر طے ہو رہا ہے ہوٹل تلاش کرنے کے لیے. او خدا کے بندے، تو کھانے پینے آیا دنیا میں؟ یہ کھانے پینے والا معاملہ تو قیامت میں ہوگا. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اللہ فرماتے ہیں ملتے جلتے پھل دوں گا لیکن ذائقے نرالے ہی ہوں گے ان کے. وہ جنت میں ملیں گے وہ کھانا اور جی بھر کے کھانا اور مرضی کرنا. یہاں فقط کھانے پینے آئے. اور بعض لوگ ایسے ہیں جن کے کپڑے پرانے نہیں ہوتے، ان کا ڈیزائن بدل جاتا ہے. مجھے بتائیے شادیوں پہ جو لباس بنتے لاکھوں کی جو خریداری ہوتی ہے، وہ کپڑے میرے خیال ہے زیادہ سے زیادہ ایک دفعہ ڈالے جاتے ہیں، اس کے بعد کوئی بندہ ڈھونڈا جاتا ہے جو ہم سے وصول کر لینا کبھی. 60,000 کا جوڑا، 90,000 کا جوڑا. ناراض نہ ہونا، امیر کوئی نہ کوئی ایک آدھ رسم چھوڑ دیتے ہیں، غریب آدمی ایک رسم بھی نہیں چھوڑتا. جتنا مرضی ادھار پکڑنا پڑے اس نے ایک بھی نہیں چھوڑی، ساری پوری کر دی. ٹوٹل ادھر سے اٹھاؤ ادھر سے اٹھاؤ لیکن ٹوٹل پوری کر دی. جتنی یہ قبیلے کی ہے، یہ برادری کی ہے، یہ علاقے کی ہے، یہ فلانے کا. کن چکروں میں الجھ گئے. ملبوسات تو ضرورت کے لیے ہوتے ہیں، لیکن الماری میں گنجائش کوئی نہیں کپڑے مزید رکھنے کی. لیکن لوگ ہیں کہ بازاروں کا سفر چھوڑ ہی نہیں رہے، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں 15 دن کا عمرہ کرنے جو لوگ جاتے ہیں، اگر 15 دن کے عمرے کے اندر وہ 60 کلو سامان کی خریداری کریں اور کہیں کہ وہ جناب 46 کلو تو ایئر لائن نے کہا تھا، 15 کلو اب آپ میرا 2 کلو رکھ لیں گے، آپ میرا 3 کلو رکھ لیں گے. بازار گھومنے آئے، یہاں تجارتیں کرنے آئے ہو، اللہ کے گھر میں حاضری دو جس کام کے لیے آئے ہو. دعائیں مانگ مانگ کے یہ موقع ملا اور سارا وقت بازاروں میں گزار دیا. اتنی خریداریاں ہو رہی ہیں، اتنا کچھ ہو رہا ہے، ملبوسات پہ ملبوسات، کپڑوں پہ کپڑے. خدا را کہیں آپ رکیں، ضرورت کے لیے آپ لیں چیزیں، منع کوئی نہیں کرتا. اور پھر وہ کپڑے خریدنے بھی کس لیے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے. مسجد میں بعض لوگ آتے ہیں تو وہ لباس اس طرح کا نہیں پہنتے جس طرح کا انہیں پہننا چاہیے.
امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 2000 دینار کا جوڑا بنوایا امام صاحب. لوگوں نے کہا حضور اتنا مہنگا جوڑا یہ کیا کریں گے؟ فرمایا یہ پہن کے تہجد پڑھا کروں گا. حضور کیا مطلب؟ فرمایا تم اچھے لباس پہن کے لوگوں کے سامنے جاتے ہو، میں سونا لباس پہن کے رب کی بارگاہ میں حاضری دوں گا. اللہ کے حضور 2000 دی. امام اسماعیل حقی نے تفسیر روح البیان میں اس کو لکھا ہے 2000 کا لباس پہن کے تہجد کی نماز پڑھ. کس کو دکھانے کے لیے کپڑے پہن رہے؟ جو دیکھ کے چہرہ ہی ادھر کر رہے ہیں، کہتے ہیں بڑے دیکھے ہیں، یہ تو میں نے پرانا بھی کر دیا ڈیزائن جو آپ نے لیا. تو اپنے مزاج میں، لہجے میں، طبیعت میں. اور پھر اسی طرح کا معاملہ مکانات کے ساتھ ہے. نبی کریم علیہ السلام تو بڑے بڑے بلند و بالا مکانات کو پسند ہی نہیں کرتے تھے. حضور نے تو نہیں پسند فرمایا، سادہ گھر میں رہنا پسند. لباس کے معاملے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے دنیا میں شہرت کا لباس پہنا اللہ اسے آگ کا لباس پہنائے گا.